تم کیا سمجھتے ہو کہ جنگ احد کے بعد مسلمان تھک گئے، مسلمان کمزور ہو گئے؟ فرمایا وہی لوگ آئیں جنہیں جنگ احد میں زخم بھی لگ چکے، جنہیں تکلیفیں بھی پہنچ چکی، وہ سامنے آ جائیں تاکہ ان کفار کو پتہ چل جائے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کٹ مرنے کے لیے تیار تو ہو سکتے ہیں پر پیچھے ہٹنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ شرک کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو کچھ ہے رب چاہے تو معاف فرما دے گا۔ تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور کائنات کے سارے لوگوں سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے پیار نہیں کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ أَجْمَعِينَ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس رب نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہم سن رہے تھے۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا جان ہیں جنہوں نے جنگ احد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جنگ احد کے بعد جو منظر تھا وہ بھی کچھ آپ نے سنا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلام جو جنگ احد سے واپس لوٹے تو اس وقت جو لوگ پیچھے رہتے تھے مدینہ شریف میں، مرد عورتیں سب
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کا باپ، بیٹا اور جملہ اقارب فوت ہو چکے تھے۔ جنگ احد سے واپسی پر اس عورت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، تو باوجود اس کے کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، شوہر بھی فوت ہو گئے اور جملہ اقارب بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن زبان پر ایک ہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہیں تو پھر مجھے کسی کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ کتنا پیار، کتنی محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے، ایمان کا معیار بیان کیا۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ آیت مبارکہ، اس میں ساری ڈیٹیل تفصیل بیان کی گئی کہ آباء و اجداد، بیٹے، کنبے قبیلے، رشتہ دار، بھائی، عزیز و اقارب، مال و دولت، فرمایا ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اگر یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھی جائیں اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھی جائے، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جہاد کو رکھا جائے، اللہ اور اس کے محبوب کے حکم کی بات آئے، تو فرمایا اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے محبوب کے حکم کے مطابق جہاد سے یہ چیزیں پیاری ہیں، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی پھر عذاب کا انتظار کرو۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ کتنا مضبوط ترین معیار ہے کامل ایمان کا۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور کائنات کے سارے لوگوں سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے پیار نہیں کرے گا۔ تو وہ جو عظیم ہستیاں تھیں، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا حق ادا کیا ہے، اسی لیے ان کے ایمان کو کامل، اکمل، بلکہ صرف ان کے ایمان کو کامل و اکمل نہیں، بلکہ اتنی محبت کی انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ پاک نے انہیں جنتی قرار دے دیا اور فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ حال تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد سے واپس آ رہے تھے، اور بھی بہت ساری باتیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب کفر و اسلام کی جنگ ہوتی تھی تو یہ تو کنفرم بات ہے کہ جو لوگ کفر کی طرف تھے، کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، وہ بھی ڈٹ کے کھڑے تھے، اور جو لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں، حضور کی غلامی میں رہتے ہوئے کفار کے مقابلے میں تھے، وہ بھی اپنی جگہ پر ان سے کئی درجے زیادہ ڈٹ کے کھڑے تھے، بلکہ
کفار کے ڈٹنے میں کمی آ سکتی ہے، ان کے پاؤں مڑ سکتے ہیں، لیکن اس طرف جو حضور کے غلام تھے ان کی حالت یہ تھی، پاؤں کٹ تو سکتے ہیں پر واپس نہیں پلٹ سکتے۔ یہی جملہ یہ جب جنگ احد ہوئی، ایک دن گزرا، اگلے دن پھر کفار نے منصوبہ بنا لیا کہ اب تو مسلمان تھکے ہوئے ہیں، لہذا پھر ان سے جنگ کرتے ہیں۔ تو اگلے دن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا بلال اعلان کر دو کہ اب پھر ہم نے کفار کے مقابلے میں جانا ہے۔ تو پھر کیفیت یہ تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا آئے بھی صرف وہ جو جنگ احد میں تھا، جو جنگ احد میں نہیں تھا وہ نہ آئے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں لکھا کہ وجہ یہ تھی، کفار کو بتانا یہ مقصود تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جنگ احد کے بعد مسلمان تھک گئے، مسلمان کمزور ہو گئے؟ فرمایا وہی لوگ آئیں جنہیں جنگ احد میں زخم بھی لگ چکے، جنہیں تکلیفیں بھی پہنچ چکی، وہ سامنے آ جائیں تاکہ ان کفار کو پتہ چل جائے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کٹ مرنے کے لیے تیار تو ہو سکتے ہیں پر پیچھے ہٹنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا جنگی سامان لیا اور راستے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کے کفار کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیا، ان کی بات پر لبیک کہا اور حاضر ہو گئے۔ من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ انہیں زخم لگ چکے تھے۔ یہ جنگ احد میں انہوں نے بڑے زخم کھائے تھے، لیکن زخم کھانے کے باوجود جب دوبارہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا، اللہ کے پیارے محبوب نے آواز دی تو وہ دوڑے چلے آئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا، اس لیے کہ انہوں نے نیکی بھی کی، وہ ڈرے بھی، ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اجر عظیم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا گیا ہے۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنہوں نے جنگ کی حالت کفر میں، حضور کے صحابہ کے ساتھ جنگ کی، ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت بخشی ہے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو بدبخت تھے اور بدبخت ہی رہے، جیسے ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اسلام کے خلاف جنگیں لڑتے رہے، لیکن اللہ نے کرم کیا، اسلام لے آئے اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہی میں سے ایک وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا، یہ آپ بھی اہل عقل لوگ ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب کسی سے جنگ ہوتی ہے، کفار سے جب مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، اب جو کفر کی حالت میں تھے اور جو کفار کے ساتھ تھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مسلمانوں کے بارے میں نرم گوش رکھتے تھے یا مسلمانوں کے ساتھ کوئی پیار کرتے تھے؟ نہیں، جب حالت کفر میں تھے تو ظاہر ہے وہ اسلام کے خلاف تھے اور مسلمانوں کو کاٹ ڈالنے کے لیے تیار تھے۔ تو اسی طرح ایک شخص ہیں جن کا نام ہے واشی بن حرب، یہ پہلے واشی بن حرب اور بعد میں حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ کیوں کہ جب کفر میں تھے تو واشی بن حرب، سمجھیں بات کو، جب کفر میں تھے تو واشی بن حرب، اور جب اسلام میں آ گئے تو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اب حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور یہ غلام تھے حضرت ہندہ کے، یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ اب ظاہر ہے جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت یہ حالت کفر میں تھے، حضرت ہندہ بھی اسلام نہیں لائی تھی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جو حضرت ہندہ ہیں یہ ان کے غلام تھے، ذرا بات کو سمجھیے گا،
یہ حضرت ہندہ کے غلام تھے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا کیا، جب جنگ احد کا معاملہ ہوا اور میدان لگا، جنگ شروع ہو گئی، تو حضرت ہندہ جو تھی، حضرت واشی ان کے غلام تھے، تو حضرت ہندہ کے خاندان کے بہت سارے بندے، سمجھیے بات، حضرت ہندہ کے خاندان کے بہت سارے بندے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ ٹھیک ہے، جب یہ معاملہ ہوا تو اب ان کے دل میں ظاہر ہے وہ بات تو بڑھ گئی، اور زیادہ بڑھ گئی، کتنے زیادہ بندے میرے خاندان کے انہوں نے مار دیے۔ تو پھر حضرت ہندہ نے حضرت واشی کو تیار کیا کہ تم نے جا کے کسی ایک کو تم نے مارنا ہے اور پھر ان کا کلیجہ نکال کے لانا ہے۔ تو پھر حضرت واشی تیار ہو گئے، چونکہ اسلام نہیں لائے تھے تو تیار ہو گئے اور جا کے شدید قسم کی جنگ لڑی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ شہید کر کے پھر وہ کلیجہ نکال کے لائے، پھر حضرت ہندہ کے پاس لائے۔ اب یہ باتیں بظاہر بڑی سخت لگتی ہیں، لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی، جب حضور کی غلامی میں آ گئے پھر ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اب یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد پھر کیا ہوا، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں یہ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ شرک کبھی معاف نہیں فرمائے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو کچھ ہے رب چاہے تو معاف فرما دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تحت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کی دوسری جلد صفحہ نمبر 267 کے اوپر یہ روایت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان وحشیا قاتل حمزہ عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے چچا کو جب جنگ احد ہو رہی تھی اس وقت قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ کتب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آقا علیہ السلام کی طرف خط لکھا۔ کیا خط تھا؟ انی ارید ان اسلم، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن یمنعنی من الاسلام آیت فی القرآن نزلت علیک، میں کلمہ تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر قرآن مجید میں ایک آیت اتری ہے، وہ آیت مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتی، یہ وجہ ہے۔ تو وہ آیت کون سی ہے؟ وہ قولہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرے کو معبود نہیں مانتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، ناحق قتل کرنے والے، بدکاری کرنے والے، قرآن کہتا ہے ان کی معافی نہیں ہے۔ وَإِنِّي قَدْ فَعَلْتُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الثَّلَاثَ، زمانہ جاہلیت میں، حالت کفر میں یہ کام مجھ سے ہوئے ہیں۔ فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، یہاں اللہ کی رحمت کا ذرا خوبصورت منظر دیکھیے گا۔ فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اتنے بڑے گناہ ہو گئے، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی صورت ہے؟ اللہ اکبر۔ فنزلت هذه الآیہ، اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور اعمال صالحہ بجا لایا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جس نے توبہ کر لی، کلمہ پڑھ لیا، نیک عمل کیے، فرمایا اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ فکتب ان فی هذه الآیۃ شرطا، پھر جب یہ بات ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ان تک پہنچائی، انہوں نے پھر آگے سے سوال کیا، لکھ کے بھیجا کہ اس آیت میں ایک شرط لگائی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، وہ ہے اعمال صالحہ۔ فَلَا أَدْرِي أَنَا أَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ أَمْ لَا، اب مجھے نہیں پتا کہ میں عمل صالحہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ فَكَتَبَ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى، تو اللہ تعالیٰ نے
قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ شرک معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا۔ جب یہ آیت اتری تو اب یہ ان تک پہنچائی گئی، یہ آیت لکھ کر ان تک بھیجی گئی، تو انہوں نے کہا اس آیت میں بھی ایک شرط ہے، فلا ادری ایشاء ان یغفر لی ام لا، اس میں بھی ایک شرط ہے کہ اللہ چاہے تو معاف فرمائے۔ اب مجھے کیا خبر کہ رب میرے لیے یہ چاہے گا مجھے معاف فرمائے گا یا نہیں معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ فنزل قولہ تعالی، پھر اللہ کے قرآن کی آیت اتر آئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ یہ آیت اتری، اے میرے محبوب میرے بندوں کو فرما دو، میرے بندوں کو بتا دو جن سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس لیے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ ان تک پہنچائی گئی، فَكَتَبَ إِلَى وَاشِيٍّ فَلَمْ يَجِدِ الشَّرْطَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ، جب یہ بات ان تک پہنچی اب تو کوئی شرط باقی نہ رہی، اب کوئی سوال باقی نہ رہا، وہ وہاں سے چل پڑے مدینے کی طرف، وَأَسْلَمَ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ ہاں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میرے سامنے نہ آنا۔ ظاہر اب وہ اتنا ایک غمناک واقعہ ہوا تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اور اس واقعے کی روشنی میں کہ کتنی بڑی بات تھی، لیکن چونکہ تھی حالت کفر میں، اسلام نہیں لائے تھے، اور یہ اصول ہے شریعت کا، یہ یاد رکھیے گا، پیارے آقا علیہ السلام کا بنایا ہوا اصول ہے کہ جو شخص کفر سے اسلام میں آ جاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ حتیٰ کہ حالت کفر میں کیا ہوا شرک بھی اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ انسان جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے، اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، حضور کی غلامی میں آ گئے تھے۔ اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے ہم ان کی عزت نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ پہلے واشی بن حرب تھے، اب حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اس لیے کہ حضور کی غلامی میں آ گئے، اور ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے مانا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی وجہ سے مانا ہے۔ اور ساری زندگی ان کو یہ غم تھا کہ میرے ہاتھوں سے حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، ساری زندگی پریشان رہے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک ایسا بڑا کام کروں گا جو ان کے اس قتل کا بدلہ ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا، ایک وقت آیا مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا میں نبی ہوں، جھوٹا نبی بنا تھا، انہیں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اس وقت حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اپنا خنجر اٹھایا اور اس بدبخت کی طرف چل پڑے، اور جا کے خنجر اس کے سینے میں گھونپا اور اسے فنا فی النار کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ اب وہ ایک بات پہ پریشان ہوتے تھے کہ اسلام کے ایک عظیم انسان کی میرے ہاتھوں سے شہادت ہوئی ہے، اور دوسری طرف فخر کرتے تھے کہ اللہ پاک نے مسیلمہ کذاب جیسے بدبخت کو میرے ہاتھوں سے مروا دیا ہے۔ تو بہرحال جنگ احد کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عظیم قربانیوں کو سامنے رکھ کر صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے اور دین مصطفیٰ پر چل کر شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جنگ احد کے ایک دن بعد پھر جنگ ہوئی، کتنی مشکلات، کتنی تکالیف کاٹنے کے بعد یہ دین، یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وقت ہے ہم اس دین کے ساتھ جڑ جائیں، اپنا تعلق، اپنا رشتہ اس دین کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دیکھ لیں کتنے موڑ تھے، کئی جنگوں میں گئے اور کفار کا سامنا کیا، تلوار اسلام کی خاطر چلتی رہی، کفار کے مقابلے میں آئے،
دین اسلام کو بچایا۔ کربلا کے شاہ سوار کو دیکھ لیں جنہوں نے اپنا سب کچھ رائے خدا میں قربان کر دیا مگر دین مصطفیٰ پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج اگر میں نے اور آپ نے اس دین سے بے وفائی کی، اس دین کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار نہ کیا، مضبوط نہ کیا، تو یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شرمندگی ہو جائے گی۔ اس سے قبل کہ ہماری موت آ جائے اور یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، جسم سے اس روح کا رشتہ چھوٹ جائے، آج وقت ہے اپنے رب کے حضور آ جائیں، مساجد کو آباد کر لیں، قرآن کی تلاوت کریں، دین اسلام سے جڑ جائیں۔ اسی میں برکتیں ہیں، اسی میں بہتریاں ہیں، اسی میں بھلائیاں ہیں اور اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، سنت ادا فرمائے۔